بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے والے کی ہر مشکل کو، پریشانی کو، تکلیف کو، مصیبت کو اپنی رحمت سے دور فرماویں، اور ان سب کو سکون والی، راحت والی، عزت والی، عافیت والی، نعمتوں والی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، برکت والی زندگی ہے، پاس تھوڑا ہے تو سکون ہے، کثرت ہو اور برکت نہ ہو تو پاس بہت زیادہ بھی ہو تو تھوڑا ہے۔ عمومی طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے مسئلے پیسے سے حل ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس 20,000 ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے 40,000 ہو جائیں تو پھر میری زندگی سیٹ ہو سکتی ہے۔ 40 والا سمجھ رہا ہے اگر میرے پاس 60,000 ہو جائیں، میری تنخواہ 60,000 ہو جائے، میری انکم بڑھ جائے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 60 والا سمجھتا ہے 80 مل جائے۔ ہر بندہ ایسے ہی سوچتا ہے، لیکن اصل مسائل کا حل کہاں ہے؟ اصل مسائل کا حل تو اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے۔ اللہ رب العزت کا تعلق ہوگا تو پھر تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہو جائے گا، اور تھوڑے میں بھی اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دیں گے۔ لیکن ناجائز طریقوں سے، حرام رستے سے کمایا ہوا یا حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمایا ہوا ہوگا، بہت زیادہ بھی ہوگا تو پورا نہیں ہوگا۔ بیوی کہہ رہی ہے سود پہ پیسے نہ لو، حرام ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، کہہ رہا نہیں ضرورت ہے، لینے ہیں۔ 40,000 لیا، گھر پہنچا، ابھی سیڑھیاں دونوں میاں بیوی چڑھ رہے ہیں، بیوی کا پاؤں سلپ ہوا اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لے کر ہسپتال گیا اور ہسپتال میں جا کر ٹریٹمنٹ کروایا، 40,000 وہاں لگ گیا۔ تو کہنے لگا دیکھا، تم کہتی تھی نہ لو نہ لو، نہ لیے ہوتے تو پھر آج کر لیتی علاج اور جڑ جانی تھی تمہاری ہڈی۔ تو سننے والے نے کہا کہ اگر تو یہ 40,000 نہ لیتا تو اس کی ہڈی بھی نہ ٹوٹتی۔ کبھی اسٹیپلائزر سڑ گیا، کبھی فلاں چیز خراب ہو گئی، کبھی فلاں چیز خراب ہو گئی۔ کیوں ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کا دخل ہماری زندگی سے ہے۔ گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی پنکچر ہو گئی، کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بھی اعمال سے دخل ہے۔ گھر سے بھینس نکلی ہے، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا جی گزر رہا تھا، گھر سے بھینس نکلی، ایک دم اس نے چھلانگ لگا کے باہر نکلی، ٹکر ہو گئی تو گر گیا۔ اب یہ جو بھینس نکلی ہے کیا اللہ کے حکم کے بغیر نکل سکتی تھی؟ اگر سواری پر بیٹھ کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ اگر گھر سے نکل کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اگر دعا پڑھی ہوتی تو فرشتہ اعلان کر رہا ہے تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے شیطان سے محفوظ کر دیا گیا۔ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ بندے کو نقصان نہ ہوتا، بندے کو نقصان ہو جاتا؟ ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ فرشتہ اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے کر رہا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مقصود یہ تھا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ آج ہمارا بیسک جو ذہن بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ بس وظیفے کرو، مسئلے حل کرواؤ۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ کی قسم آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور آپ چاہیں کہ میرے رزق کی تنگی دور ہو جائے تو واللہ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور گناہ کرتے ہوئے چاہیں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے تو اللہ کی قسم جتنے چاہے وظیفے کر لیں، سکون نہیں مل سکتا۔ وقتی طور پہ اللہ رب العزت کا نام لینے کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی نام چھوڑا ویسے ہی حالات ہو گئے۔ شوگر ہے، انسولین لگا رہے ہیں، تو جب تک انسولین لگا رہے ہیں تب تک تو فائدہ ہوگا۔ جیسے انسولین چھوڑی، اب میٹھا کھانا نہیں چھوڑے تو پھر شوگر بڑھ جائے گی۔ میٹھا کھانا چھوڑنا ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں یہ لمبی تقریر نہ کیا کریں، حالانکہ یہ لمبی تقریر ہی اصل وظیفہ ہے، اور میں ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ صرف آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ نماز کی پابندی کیجیے، نماز قضا نہ کریں، اور آپ کے گھر میں اذان ہوتے ہی سب نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ جس گھر میں ایسا ہوتا ہے اس گھر میں بے سکونی نہیں ہو سکتی۔ یہ رزق کی تنگیاں اور قرضے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ پھر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب گناہ تو ہوں گے، ہم انسان ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دفعہ پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ سب معاف فرما دیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنا آسان ہے، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ایک کام یہ ہو گیا۔ تیسرا کام ہے صدقہ دینا اور تلاوت کرنا۔ چوتھا کام، تلاوت کم از کم 2 رکوع ہی ہو جائیں، لیکن کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں تلاوت نہ ہوئی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ ہو۔ اسی طرح صدقہ ہو، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، زیادہ کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور کم از کم یہ کہ 10 روپے ہی ہو جائیں، روزانہ الگ کرتے جائیے، اور پھر مہینے کے بعد ایک دفعہ ہی اپنے کسی پڑوسی مستحق کو، کسی رشتہ دار مستحق کو دے دیں۔ یہ گلی میں مانگنے والے، بازاروں مانگنے والے، ان کو نہیں دینے چاہیے۔ ان بیسک انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وظیفوں کا مقصد اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا ہوتا ہے۔ وظیفے مسئلے کا حل نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے وہ اعمال مسائل کا حل ہوتے ہیں جو اعمال ہم کرتے ہیں۔ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ میرا رزق وسیع کر دیں، اللہ میرے رزق کی تنگی دور کر دیں۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا تو رزق کی تنگی دور نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دوں اور کہوں اللہ میں 5 وقت نماز کی پابندی کر رہا ہوں، اللہ میرے رزق میں برکت ہے۔ یہ اصل وظیفہ ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں: 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ میں عرض کروں گا ان کا ذکر کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ میں حدیث مبارکہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میتھڈ سارا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو چاہیں آپ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ مانگ لیجئے، اور آخر میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے۔ اگر محسوس ایام میں ہیں تو اس سٹیپ کو چھوڑ کے اگلے سٹیپ سے آپ مصلی پر بیٹھ جائیے، اور جن نے نفل پڑھے ہیں وہ تو مصلی پر ہی ہیں، وہ وہیں بیٹھے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ، اس اسم مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں، کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہے، سامنے 4 درود پاک لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں، جو آپ کے پاس ہیں، ان کا پہلے شکر ادا کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے اللہ اتنا عطا فرمایا، تھوڑی سی اور رحمت کرم فرما دیجئے، ایک مسئلہ میرا یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی حل فرما دیجئے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ لاکھوں کا قرضہ ہوگا، اللہ رب العزت انتظام فرمائیں گے۔ اور ہمارے اسلامک وائس آفیشیل میرا یوٹیوب چینل ہے، میں کوشش کروں گا میں اس کا لنک بھی دے دوں۔ اس یوٹیوب چینل پر مسنون دعائیں جو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض میں مبتلا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھی، اس دعا کو پڑھا تو پھر اس کے بعد ساری زندگی قرض کا مسئلہ نہیں ہوا۔ اس طرح بہت سی دعائیں مسنون اپلوڈ کی جا رہی ہیں، آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔